خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ بہ وبالصلاۃ علیہ، یعنی ہر وہ بات جو اللہ کریم کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی، فَهُوَ مَحْمُوقٌ مِّن كُلِّ بَرَكَةٍ، وہ چیز ہر برکت سے محروم اور خالی ہے۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر، درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رہے کہ اچھی اچھی نیتیں کرنے سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا۔ اصحاب صفہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، اس چیز کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور علم دین سیکھنے سکھانے کی خاطر مسجد نبوی شریف میں ان اصحاب نے قیام فرمایا تھا۔ اصحاب صفہ کا جو ہے وہ مبارک معمول یہ تھا کہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں، اور افطار کے وقت کوئی مالدار صحابی ہمیں جو ہے وہ کسی اپنے جو ہے وہ گھر لے آتے اور ثواب کمانے کے لیے روزہ افطار کرواتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ کوئی بھی ہمیں لینے کے لیے نہیں آیا، اور ہم نے یوں ہی بغیر کھائے رات گزار دی۔ اب اگلے دن پھر روزے کی نیت کر لی، اس رات بھی کوئی نہ آیا، ہم نے یہ رات بھی اسی طرح بھوکا رہ کر گزاری۔ اب تیسری رات آئی، تو تیسری رات بھی یوں ہی ہوا کہ ہمیں کوئی لینے کے لیے نہ آیا، اور ہم نے وہ رات بھی یوں ہی گزاری،
اور تیسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا۔ اب 3 دن کے مسلسل روزے ہم نے جو ہے وہ بغیر کھائے رکھ لیے تھے، اور بھوک کی سخت شدت تھی، اور اب تو جسم میں مزید طاقت بھی نہیں بچی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ ادا نوٹ کیجئے کہ 3 دن کی بھوک، مسلسل روزے، کھانا میسر نہیں آ رہا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس مشکل گھڑی میں کیا کیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ لکھتے ہیں نا اپنے نعتیہ دیوان میں، فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کسی عاشق رسول نے یوں کہا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ خیر، اصحاب صفہ نے 3 روزے رکھے، افطار کے وقت کھانا نہ ملا، مسلسل 3 دن کی بھوک ہے، قوت، طاقت، ہمت جواب دے رہی ہے۔ اور اب ان اصحاب صفہ نے کیا کیا؟ ان سب نے یہ کیا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سب ماجرا عرض کر دیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا اور فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو بھیج دیا جائے۔ تو جواب آیا کہ جو تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا گیا، اب گھر میں کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان پیارے اصحاب صفہ سے فرمایا، سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ اصحاب صفہ جمع ہو گئے۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک، یعنی اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا ختم بھی نہ فرمائی تھی کہ اس سے پہلے ہی ایک صاحب بنی ہوئی بکری اور روٹیاں لے کر حاضر ہوئے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا ہمارے سامنے رکھوا دیا اور پھر ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ کریم کو آپ کی رضا اس قدر مطلوب ہے کہ ادھر لب مبارک پر بات آتی نہیں اور ادھر پوری بھی کر دی جاتی ہے۔ امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا جب عزت و شان سے آگے بڑھی تو قبولیت نے جھک کر گلے سے لگا لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تو گویا
دلہن بن کر نکلتی ہے کہ جس نے اللہ کریم کی عنایتوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے اور قبولیت کا سر پر صحرا سجایا ہوا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صفہ مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ کا نام ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس جگہ پر ٹھہرا کرتے تھے تو انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے کثیر روایات جو ہے نا وہ مروی ہیں، کثیر احادیث مروی ہیں ان سے، یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر فرامین جو ہے وہ انہوں نے بیان فرمائے۔ تو یہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے، اور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ اسلام کے مہمان ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، یا وہ حضرات کے جو دور دراز کے علاقوں سے علم دین حاصل کرنے کی خاطر مدینہ شریف میں حاضر ہوتے تھے، اور مدینہ شریف میں ان کے پاس کوئی رہائش نہیں تھی، تو وہ حضرات مقام صفہ پر قیام کرتے، اور یہ حضرات دنیاوی لذتوں سے دور، نفسانی خواہشات سے پاک رہ کر دن رات یہی رہتے، عبادت کرتے، علم دین حاصل کرتے، سکھاتے، اور دین کی خدمت میں ہی مصروف رہا کرتے تھے۔ اور اصحاب صفہ کے کیا نرالے نصیب تھے کہ یہ وہ خوش وقت ہیں کہ جنہوں نے سخیوں کے سخی مکی مدنی محمد عربی سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در پر، ان کے در اقدس پر مستقل بستر جما رکھے تھے۔ مداح حبیب حضرت جمیل رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، در اقدس پہ تمہارے کو پڑے رہتے ہیں، پڑھ کے جنت سے مدینے کی فضا جانتے ہیں، اپنی ہستی جو تیرے در پہ مٹا جانتے ہیں، کچھ وہی لطف فنا اور بقا جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مشہور تو بہت ہیں، اور ان کی ایک کتاب سب کو پتہ ہے، سب کو کیا ہے، نہیں ضروری نہیں سب کو پتا ہو، کشف المحجوب۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، کیونکہ جو بھی ولی ہوتا ہے نا وہ عالم ضرور ہوتا ہے، کہ ولی کیا، ولی اللہ، اللہ کا دوست، اور بغیر علم اللہ کی دوستی نہیں ملتی۔ جاہل کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کے لیے علم ضروری ہے۔ تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو وہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ اصحاب صفہ کی شان میں نازل ہوئی، اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے دیکھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد غیر مالدار صحابی حاضر ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جن کے پاس مال نہیں ہے، یعنی مالدار نہیں ہیں، تو وہ حاضر ہیں۔ تو یہ دیکھ کر غیر مسلم بولے کہ ہمیں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، انہیں یہاں سے اٹھا دیا جائے تو ہم کلمہ پڑھ لیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے اس مطالبے سے صاف انکار فرما دیا، منع فرما دیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا، اے محبوب
وہ خوش نصیب نیک دل مسلمان جو صبح و شام اللہ کریم کو پکارتے عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور مت فرمائیے۔ جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا تیرا، حوصلے کیوں گھٹے غریبوں کے، حوصلے کیوں گھٹے غریبوں کے، ارادہ بڑا ہوا تیرا، ہے ارادہ بڑا ہوا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصحاب صفا کی شان میں اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے، اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ یعنی اے محبوب، یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، جب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان کی عزت افزائی کیجئے، ان کے ساتھ سلام میں پہل کیجئے، اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ کریم نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اتنے زیادہ قریب ہونے کا شرف عطا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھٹنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یہ آیت کریمہ بھی اصحاب صفا کی شان میں نازل ہوئی، اور یہاں اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دو حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، اے محبوب خود کو اصحاب صفا کے ساتھ مانوس رکھیے، اور دوسرا حکم، اپنی مقدس مبارک نگاہیں ان سے مت ہٹائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا عاشقان رسول، اصحاب صفا کی قسمت پر 100 جان سے قربان کہ کیا نصیب پایا ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں
خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ مردہ دلوں پر پڑ جائیں تو وہ زندہ ہو جائیں، نورانیت سے جگمگا اٹھیں، اور ایسی مبارک آنکھوں کی عنایت پر لاکھوں سلام ہوں۔ اور یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جس طرف اٹھ جائے مردوں میں جان ڈال دیتی ہے، بگڑیاں سنوار دیتی ہے۔ ہم سے نکمے ترستے ہیں کہ کاش وہ زندگی بخش نگاہ ایک لمحے کو نصیب ہو جائے تو ہماری نسلیں سنور جائیں، دو جہاں کی کامیابیاں ہمارے قدموں میں ہوں۔ مگر ادھر اصحاب صفا کے نصیب دیکھیے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ محبوب ان سے نگاہ مت پھیریے، یعنی انہیں اپنی نگاہوں میں رکھا کیجئے۔ ہم تو عرض کرتے ہیں کہ کاش اصحاب صفا کے صدقے ہم نکموں پر بھی کرم ہو۔ خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشے، خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشے، عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا۔ خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشے، خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشے، عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عاشقان رسول یہاں یہ بھی غور فرمائیے کہ رب کریم نے فرمایا اے پیارے محبوب خود کو اصحاب صفا کے ساتھ مانوس رکھیے۔ روایت میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یوں تھا کہ اصحاب صفا کے پاس تشریف رکھتے، ان کے پاس تشریف لاتے، اور جب کچھ کام ہوتا تو آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے۔ مگر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد سے معمول مبارک چینج ہو گیا، اور اس کے بعد معمول مبارک یوں ہو گیا کہ جب تک اصحاب صفا خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما رہتے، اور جب وہ حضرات اٹھتے تو آپ علیہ السلام کہیں تشریف لے جاتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے دو آیات کریمہ سنی، ابھی جو ہم نے دو آیات کریمہ سنی، اور ان دونوں آیات کریمہ میں ارشاد ہوا صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیے کہ اصحاب صفا کا ذوق عبادت کتنا کمال کا ہوگا کہ خود اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہا ہے کہ اصحاب صفا عبادت گزار ہیں، صبح و شام عبادت کرتے ہیں، اور عبادت بھی کیسی، ریاکاری والی نہیں ہے، دکھاوے والی نہیں ہے، بلکہ یریدون وجہہ، یعنی اصحاب صفا نہایت اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کریم کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور اس عبادت کی کیا شان ہے کہ جس کی گواہی خود رب تبارک و تعالی دے، اور وہ بھی رب تبارک و تعالی کس سے فرما رہا ہے؟
اپنے آخری نبی کو ارشاد فرما رہا ہے۔ واقعی اصحاب صفا کی کیا شان ہے، کاش کہ ہمیں بھی ان کی عبادت کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں اخلاص والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم غلامان صحابہ کو بھی اللہ کریم ایسی عبادت اور ریاضت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے عاشقان رسول، ہم اگر اپنے دن رات صبح و شام کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم بھی عبادت کرتے ہیں؟ نہ دیکھا جائے تو ہمارے دن اور رات فضولیات میں گزرتے جاتے ہیں۔ اگر ظاہری نعمتوں کو دیکھا جائے تو اصحاب صفا دنیا سے بے نیاز تھے، زہد والے تھے، اور ہم نے سنا کہ بعض دفعہ تو 3 دن تک ایک لقمہ بھی ان کے پیٹ میں نہیں اترتا تھا، اور تن پر یعنی بدن پر پہننے کے لیے بھی ان کے پاس عالیشان کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود یہ حضرات دن رات عبادتوں میں گزارا کرتے تھے۔ دوسری طرف ایک ہمارا حال ہے کہ ایک سے ایک لذیذ کھانا ہم کھاتے ہیں، رات کھا کر سوتے ہیں، صبح اٹھ کر پھر کھاتے ہیں، لباس بھی بہترین پہنتے ہیں، مگر افسوس کہ عبادت سے جی چراتے ہیں۔ کثرت سے تلاوت کرنا، اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، رات بھر نوافل پڑھنا، یہ تو بہت دور کی بات ہیں، اور اکثریت تو ایسا ہوگی ہے کہ جو 5 نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتے، کبھی 2 پڑھ لی تو 3 چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھ لی تو 2 چھوڑ دی، اگر 4 بھی پڑھ لی تو فجر کی نماز میں سوتے رہے، تو کبھی عشاء کی نماز میں ہی سستی کر ڈالی کہ کام سے آئے تھکے ہوئے اور بغیر عشاء ادا کیے سو گئے۔ کاش ہمیں اصحاب صفا کا فیضان نصیب ہو، کاش ہم بھی صبح و شام دن رات اللہ کریم کا ذکر کرنے والے بن جائیں، ذکر و درود پڑھنے والے اور نیک عبادت گزار بن جائیں۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی۔ تو یا عاشقان رسول، تو کاش کہ ہم آج یہاں سے نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن سے ہم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، الحمدللہ محبت کرتے ہیں، الحمدللہ، چونکہ لا ایمان لمن لا محبت لہ، کہ اس کا کوئی ایمان نہیں کہ جس کے دل میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ الحمدللہ الکریم، ہم اتنی تو محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والوں میں شمار ہو گئے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر لمحہ تیرے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا رہے۔ اس طرح سیکنڈ بڑھتے جاتے ہیں، منٹس بڑھتے جاتے ہیں، گھنٹے بڑھتے جاتے ہیں، دن بڑھتے جاتے ہیں، تو اس طرح
اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت بھی بڑھتی ہی رہنی چلی جانی چاہیے. اور انہی کا فرمان ہے، ان کا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو ہم کیسے عاشقان رسول ہیں، ہم کیسے غلام ہیں کہ ہمارے آقا تو فرمائے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر ہم دن رات غفلت میں گزاریں، دن غافل ہو کر گزاریں، اگرچہ جاگ رہے ہیں مگر جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہیں. کیوں؟ کہ نماز چھوڑ دی. اور جو سو رہے ہیں وہ بھی غفلت والی نیند سو رہے ہیں کہ نماز کے لیے ہم بیدار ہی نہیں ہو پاتے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کے ہم غلام ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ ہمیں نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہمیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نماز کے حوالے سے اور بھی فرامین ہے. فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے. دیگر دیکھا جائے تو نماز کے اور بھی فضائل بھی ہیں کہ نماز بری باتوں سے بچاتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. انہی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پیٹ میں درد ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا نماز پڑھو. تو پتا چلا کہ نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، نماز سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آج اگر دیکھا جائے تو کورونا کے بعد سے دیکھا جائے تو مہنگائی نے جو ہے وہ ایک دم چھلانگ لگا دی کہ جو لوگ سنگل نوکری کرتے تھے آج وہی لوگ ڈبل نوکری کر رہے ہیں. 8 گھنٹوں والے 16 گھنٹے نوکری کر رہے ہیں، 7 گھنٹوں والے 14 گھنٹے کی نوکری کر رہے ہیں. پھر بھی رونا یہی ہے کہ ہماری تنخواہ ہمیں پوری نہیں ہو رہی، ہمارے رزق میں برکت نہیں. اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو دونوں تنخواہیں بیماری میں نکل جاتی ہیں. اے عاشقان رسول، آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بن جائیں. آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک والے کاموں میں لگ جائیں. پھر دیکھیں کہ کیسے روزی میں برکت ہوتی ہے. پھر دیکھیں کہ اگر بیماری آئی بھی، بیماری آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے کہ بعض اوقات جو بیماری آتی ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہ دھلتے ہیں. تو بیماری اگر آئی بھی تو انشاءاللہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں صبر بھی نصیب ہوگا، اس بیماری کو برداشت کرنا بھی نصیب ہوگا. اور چونکہ علاج کرانا بھی سنت ہے تو دوائیوں کے اخراجات بھی ہو جائیں گے. اب کسی کو یہ وسوسہ ہے مہنگائی کا دور ہے، اب بندہ اگر نماز پڑھے گا یہ روزی میں برکت کیسے ہو جائے گی، یعنی یہ تنخواہ تو میری اتنی ہے تو یہ کیسے کفایت کرے گی. تو میں اس کی 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں کہ 2 افراد سو رہے ہیں، ایک کے پیچھے جو ہے وہ کوئی درندہ لگا ہوا ہے یا اس کا دشمن لگا ہوا ہے اس کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے، اور ایک جو ہے وہ کسی باغ میں ٹہل رہا ہے. یا یوں سمجھ لیجئے ایک جو ہے وہ اپنی غربت کو رونا رو رہا ہے، اس کے پیسے جو وہ کہیں چوری ہو کے گر گئے خواب میں، اور ایک جو ہے وہ اس کو کوئی بڑا انعام لگ گیا بانڈز کے ذریعے، وہ خوشی خوشی ہے. ہمارے سامنے دونوں سو رہے ہیں مگر کیفیت الگ الگ ہے. اچھا، اب چونکہ جب بندہ خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کا اثر بدن پر آتا ہے. اگر کسی کے پیچھے دشمن دوڑ رہا ہے یا وہ پریشان حال ہے تو سوتے ہوئے بھی اس کے بدن پر پسینہ ہوگا. اور جو خوش و خرم ہے، خواب میں جو مزے لے رہا ہے، جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کر رہا ہے، یا جو خواب میں نماز پڑھ رہا ہے، یا یہ کہ خواب میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہے، یا یہ کہ خواب میں سبز گنبد کے جلوے دیکھ رہا ہے، تو اس کے بدن کی بات ہی الگ ہوگی، اس کے چہرے کی بات ہی الگ ہوگی. دونوں ہمارے سامنے سو رہے ہیں، دونوں کی نیند گزر رہی ہے. ایک کی نیند پوری نہیں ہوئی، وہ خوف کے مارے بیدار ہو گیا. ایک کی نیند جو پوری ہو رہی ہے وہ اٹھا تو حشاش بشاش تھا. ایک کو یہ، دوسرا یہ برکت. یاد رہے کہ برکت جب بھی ہم کہتے ہیں نا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں اتنی ساری چیز ہوگی نا تو وہ بابرکت ہوگی کہ اس میں سمجھو برکت ہے، اور اتنی سی چیز ہوگی تو سمجھتے کہ اس میں برکت نہیں ہے. تو یاد رہے کہ برکت جو ہے نا یہ کثرت
اور قلت اس کا نام نہیں ہے۔ ارے برکت تو اس کا نام ہے کہ چیز تھوڑی سی ہو، ایک پیالے جتنا پانی ہو اور 10 لوگوں کو کفایت کر جائے، تو برکت تو اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑی سی چیز ہو اور سب کو کفایت کر جائے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار جو ہے وہ میں شدید بھوکا تھا، ایک صاحب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی، تو یہ تمنا کرنے لگے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دودھ کا پیالہ مجھے عطا فرما دیں تاکہ میں جو ہے یہ دودھ پی کر جو ہے وہ سیر ہو جاؤں۔ خیر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ پیالہ اصحاب صفہ کو دیجیے۔ یہ ہے اطاعت، صحابی کی اطاعت دیکھیں کہ یہ بھوکے ہیں، مگر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا نا کہ اصحاب صفہ کو دیں، یہاں سے پلانا شروع کریں، ان کو پلائیں۔ اب انہوں نے کوئی سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ میں اس کا حقدار ہوں، مجھے دیجیے، مگر اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے دے دیا اصحاب صفہ میں سے کسی کو۔ اب ان صاحب نے دودھ پیا۔ اب جب وہ سیر ہو گئے تو پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر کو دیں۔ اب دیگر کو دیا گیا، اس وقت 70 افراد تھے، پیالہ ایک ہے دودھ کا، مگر 70 افراد نے جو وہ یہ دودھ پیا۔ پھر جب 70 افراد نے پی لیا، جب دیگر نے پی لیا، تو اب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو ہریرہ آپ پیجئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دودھ پینا شروع کرتے ہیں، دودھ پی کر رک جاتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیجئے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ دوبارہ پیتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیجئے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بس، کہ اب میں اور مزید نہیں پی سکتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دودھ کا پیالہ لیتے ہیں اور خود نوش فرما لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ پیالہ ایک ہی ہے، اس میں برکت کتنی ہوئی کہ 70 افراد نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اسی واقعے کے متعلق جو وہ شعر فرماتے ہیں، منظور فرماتے ہیں، جو جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، تو جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا جام شیر، جس سے سر صاحبوں کا دودھ سے مر گیا۔ اللہ 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 اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عاشقان رسول پتا چلا کہ برکت تھوڑے اور زیادہ اناج، پانی، دودھ، چیزوں، روپوں کا نام نہیں ہے، بلکہ برکت اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہو، تھوڑی سی چیز ہو، تھوڑی سی تنخواہ ہو، مگر سب کو، پورے گھر کو کفایت کر جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں اپنے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے ہوں گے، ہمیں اپنی زبان کو
ذکر و درود سے تر رکھنا ہوگا، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم ہماری روزی میں کیسی برکت ہوتی ہے، کیونکہ برکت چیزوں میں داخل کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کو ایک اور مثال دوں برکت کی۔ آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ وقت میں برکت نہیں ہے، دن گزر جاتا ہے کام پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہی چیز ہم نے 10 سال پہلے بھی سنی تھی کہ وقت میں برکت نہیں ہے، یہی بات ہم نے 20 سال پہلے بھی سنی تھی کہ وقت میں برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ تو ہے روایتوں میں کہ قرب قیامت میں کہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی تو وقت میں برکت اٹھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ جو کام آج سے 10 سال پہلے ہم 2 کر لیتے تھے، 2 مرتبہ کر لیتے تھے، وہی کام آج ہم 1 مرتبہ بھی مشکل سے کر پاتے ہیں۔ اچھا، جو کام 10 سال پہلے ہم 2 مرتبہ کر لیتے تھے، وہی کام 20 سال پہلے ہم 4 مرتبہ کر لیتے تھے۔ اس سے پیچھے جائیں، وہی کام 30 سال پہلے 6 مرتبہ کر لیتے تھے۔ یہ دیکھیں وقت میں برکت کہ اب بھی وہی 24 گھنٹے ہیں، ہفتے میں وہی 7 دن ہیں، سال میں وہی 12 مہینے ہیں، وہی سال کے یوں عیسوی حساب سے اگر ہم لگائیں، شمسی حساب سے لگائیں تو 360 دن بنتے ہیں، اور ہجری حساب سے لگائیں تو 350 دن بنتے ہیں۔ سال، دن، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ سب وہی ہیں، مگر کام ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ اچھا، روایتوں میں کہ اس امت کے لیے سحری کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اب عاشقان رسول جو داؤد اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں وہ ہر پیش شریف میں روزہ رکھتے ہیں، محرم شریف میں بھی روزہ رکھتے ہیں، ذوالحجہ میں بھی رکھتے ہیں، رجب شریف میں بھی رکھتے ہیں۔ تو خیر میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ عام جو مسلمان ہیں وہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں بعض اوقات آنکھ دیر سے کھلی، سحری میں وقت کم ہے، وقت کم ہے، بالکل کم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سحری کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے، اس وقت میں برکت ہے اس امت کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص دیر سے اٹھا سحری کر لیتا ہے، اس سیر ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں اتنا کھاؤں کہ میرا پیٹ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پھول کا پھٹ جائے، وہ تو ایک الگ چیز، اس کے لیے تو پھر سحری کا وقت کیا 24 گھنٹے بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ کم ہے، تو وہ کھاتا ہی رہے، وہ تو پھر کم ہے۔ میں نارمل بات کر رہا ہوں کہ بندہ آرام سے کھانا کھا لے اور اس کا دن آرام سے گزر جائے۔ اب دیکھیں کہ بندہ دیر سے اٹھا، اس نے سحری کی، پھر بھی اس کا پیٹ بھر گیا، پھر بھی 1-2 منٹ بچتے ہیں اور آرام سے روزہ رکھ لیتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں 10 منٹ ہیں یا 5 منٹ ہیں، مگر سحری ہو گئی، تو پتا چلا کہ برکت جو نا یہ تعداد کا نام نہیں ہے کہ 5 منٹ اس کا نام نہیں ہے۔ برکت یہی ہے کہ ہے تو بظاہر 5 منٹ، مگر کام اس میں جو ہے نا وہ 15 منٹ والا ہو جائے۔ یہ ہے برکت، کہ برکت تھوڑے اور زیادہ کا نام نہیں ہے۔ اچھا، روزی میں برکت کا ایک وظیفہ بھی عرض کر دوں لگے ہاتھوں، کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں پر سلام کرو، اور دوسرا یہ کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تو انشاءاللہ الکریم روزی میں برکت ہوگی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ چونکہ کھانے کا تذکرہ ہوا سحری کا، اچھا دوسرا یہ عرض کروں سحری خود برکت والا کھانا بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لیا جائے۔ کھانے کا وضو کیا ہے؟ یہ ہاتھ جو ہے نا یا گٹوں تک دھونا ہے 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ کلی کرنی، منہ کا اگلا حصہ بھی دھل جائے گا، اور کلی کرنی ہے۔ یہ ہے کھانے کا وضو۔ آپ دیکھیں چونکہ اسلام ہمیں نظافت سکھاتا ہے، صفائی ستھرائی سکھاتا ہے، النظافت من الایمان، کہ نظافت ایمان سے ہے۔ تو چونکہ پیٹ میں جو جائے گا تو ہمیں جراثیم سے بچنا ہے، ہمارے پیٹ میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو کہ جس سے پیٹ ڈسٹرب ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو، تو کیا ہے بندہ ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، پھر کھانا کھائے، تو اس سے بھی انشاءاللہ الکریم روزی میں برکت ہوگی۔
اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اصحاب صفا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے خوب سے خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی راہ